وبعد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. صدق الله العلي العظيم. ایک صلاۃ میں کہتے پہلی بات تو یہ قرآن حدیث والے نے نجیب صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے میرے بارے میں خود اس کے ذمہ دار ہے نہیں. وضاحت کرنے کے لیے اس کا ذمہ دار نہیں. جو کچھ بھی آباد کی ہے خود اس کے ذمہ دار ہے. کیا ہوتا ہے کیا نہیں. بار آتے کہ سب سے پہلے تو یہ قاعدے آپ جانتے ہیں کہ سالہ بیٹا بچوں ادھر دیکھو سب دیکھو ادھر. آپ کے ٹیچرز کہاں ہے ٹیچر سب؟ بیٹا میں آپ کے ٹیچرز کا بھی ٹیچر ہوں. اچھا بالکل خاموش. ہمیں کسی کو انعام نہیں ملے گا یہاں سے. بالکل خاموش جیسے بھی بیٹھے بالکل ایسے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا مشکل ترین کام جو ہے وہ یہ بچوں کو کرنا. ساری زندگی آخری وقت تک انسان جس کا شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ کے بعد ہوتا ہے استاد. وہ استاد جس نے انگلی پکڑ کر چلنا نہیں سکھایا, جس نے گفتگو کے آداب سکھائے, جس نے بات کرنا سکھایا. سب سے مشکل ترین کام ہے دنیا کا 3-4 سال کے بچے کو الف ب کہتے پڑھانا. جناب معلوم میں کئی بار اس مرحلے سے گزرا ہوں اور الحمدللہ یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں. میں ایسے نہیں کر رہا. اب میں اپنے پوتیوں کو خود پڑھاتا ہوں, نوافل کو خود پڑھاتا ہوں, کہ میں جانتا ہوں کہ کتنا مشکل کام ہے بچے کے دماغ میں یہ سب ہوتا ہے. یہ سزل قرآن ایسے نہیں سمجھے گا کہ آپ کو یہ تعلیم پڑھانے باقی بڑوں کا کام یہ نہیں. میں پتہ ہوں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. مجھے پورا یہ سزل قرآن کس کی زبانی یاد ہے کہ میں اپنے پوتیوں نوافل کو میں نے خود پڑھایا. پورا یہ سزل قرآن اور سب کو پڑھایا 5 بار پڑھایا جاتا یاد ہے. 30واں پارہ میں خود پڑھایا. پہلا دوسرا پارہ میں خود پڑھاتا ہوں. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اور یہ بنیاد ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا کام, سب سے بڑا کام. فاؤنڈیشن صحیح پڑے گی جب آگے جائے. تو تنظیم القادم کے کام کو آپ اتنا آسان نہ لیجیے گا. ٹھیک ہے بچوں کو پڑھانے اور کیا کام ہے, لیکن یہی تو کام ہے میرے بھائی. انہی بچوں کو تو پڑھانا ہے. ان کی بنیاد اور یقین جانیے جن بچوں کی بنیاد صحیح نہیں پڑتی کیا ہوتا ہے, نہ اسکول میں چل پاتے ہیں اور نہ مدرسے میں چل پاتے ہیں. ادھر نیم ڈاکٹر بن جاتا ہے, نیم حکیم بن جاتا ہے, ادھر نیم ملا بن کے ہماری مصیبت کر دیتا ہے نا. مصیبت یہ ہو گئی نا. وہ چھوٹیوں میں دار بڑھ رہی ہے, مطلب چلتا نہیں ہے. کتنا بڑا کتنا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بولنا آنا چاہیے, بات کرنی آنی چاہیے. کہ اس کا کوئی صلہ نہیں, اس کی تعریف کی کوئی حد نہیں. واقعی حقیقت ہے کہ اللہ ہی اس کا حق دے سکتا ہے اور کسی کو دے سکتا ہے. قبلہ صحابہ جو کام کرتے ہیں بچوں کو سنبھالنا بظاہر ایسے لگتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے شور شرابہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں میں نے کتنوں کو دیکھا بھاگ کر. میں بٹھاتا ہوں نا بچوں کو پڑھنے کے لیے, بچوں کو پڑھا کے ہمارے بس کی بات نہیں, ہمارے بس کی بات مشکل ہے. اب ان بچوں سے جو مجھے بات کرنا ہے نا, بیٹا دیکھو پڑھنے کے 2-3 مقصد میں بہت مختصر بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے بچوں کو بھی ہم زیادہ 5-7 کر دیں گے. ہمیں جانا آج چاہتے ہیں اب تشریف لے کر بھی ہے وہ شہید باغ کے ہمارے حسن رسول اللہ کے 2-3 پروگرام ہے, مسلسل جانا ہے پروگرام. تو میں 5-7 کے ساتھ کروں گا. لیکن بیٹا دیکھو پڑھنے کا سب بچے ادھر سن رہے ہو, ادھر سارے بچے میری بات سنو, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کوئی ادھر نہیں بولے گا. مطلب میں ایک بار چھڑی بھی ہے, میں لے کے آ جاؤں گا کلاس میں. کلاس میں مارتا ہوں بچوں کو ایسے ماروں گا. سیدھے بیٹھو میری بات سنو. کیوں پڑھنے کے 2-3 مقصد ہوتے ہیں بیٹا. ایک بات پڑھتا ہے انسان کہے گی کہ میں بڑا آدمی بنوں گا. اب بڑے آدمی کے بہت سارے معنی, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, عالم بنوں گا, خطیب بنوں گا, جیسے ان کا خطیب پاکستان بنوں گا, خطیب عالم بنوں گا, علامہ دہر بنوں گا. بیٹا یہ بات ہی نہیں, یہ سب بات ہے. جو بھی اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے بیٹا وہ بات ہی نہیں, وہ اچھا کام نہیں کر رہا. کہ میں بڑا آدمی بنوں گا, بڑا عالم بنوں گا, آیت اللہ بنوں گا, فلاں بنوں گا, خطیب عالم بنوں گا, فلاں بنوں گا, علامہ دہر بنوں, میرے نام کے ساتھ القابات کی سیدھی لمبی ڈوری ہو جو ختمی, یہ سب بات ہے.
جو بھی اس نیت سے، سنو بیٹا سب، جو بھی اس نیت سے علم حاصل کرے گا خود بھی تباہ ہوگا، معاشرے کو بھی تباہ ہوگا۔ اس نیت سے جس نے بھی علم حاصل برباد ہو جائے گا، خود بھی برباد ہو جائے گا، لوگوں کو بھی برباد کر دے گا۔ کیوں؟ شیطان اس کے اوپر حاوی آ جائے گا، اس کے نفس پر حاوی آ جائے گا، وہ اس میں خوش ہوگا کہ میں اتنا بڑا عالم بن گیا، لوگ میرے ہاتھ چھوٹتے ہو گئی، بس اب جہاں کہیں اس کو احترام نہیں ملے گا مصیبت ہو جائے گی۔ میں نے مختصر سی بات کر دی کہ جو بھی اس نیت سے ہدف سے علم حاصل کرے گا بیکار، صرف بیکار نہیں، برباد، دنیا آخرت سب برباد۔ ایک بار علم حاصل کرتا ہے کس لیے؟ مجھے خدمت کرنا، مظلوموں، مظلوم کون ہے؟ لوگ نہیں، مکتب مظلوم ہے، دین مظلوم ہے، تشیع مظلوم ہے، آج کے دور میں خاص طور پہ سمجھ رہے بچے میری بات؟ پوری دنیا میں حملہ کیا ہوا ہے آپ کے مکتب پر، اندر سے بھی باہر سے بھی، ہر طرف سے حملہ۔ تو کس نیت سے پڑھنا ہے؟ کہ اپنے دین کی خدمت کرنی ہے، اپنے لوگوں کی جہالت کو دور کرنا ہے، اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ جب اس نیت سے انسان پڑھتا ہے قل بفضل اللہ کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے معاشرے میں جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے نہ معلوم کیا کیا خرافات۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے بیٹھے میں کہ بچوں کو تو بیچاروں کو تو لکھ کے دے دیا جاتا ہے، وہ پڑھ دیتے ہیں، آگے جا کے بچے سمجھیں گے کہ یہی شاعری ہوئی۔ آج کل شاعری نہیں ہو رہی بیٹا، یہ شاعری نہیں ہے، یہ تک بندی ہو رہی ہے۔ شاعری میں یہ الفاظ حرام اور مکروہ ہوتے ہیں، حلالی حرامی، ماں کی خطا باپ کی خطا، یہ شاعری نہیں ہے۔ لیکن یہی لکھا جا رہا ہے، رات کو بیٹھ جاتا ہے کہ آپ کے قلم لے کے کچھ ادھر سے مصرے اٹھاؤ کے صبح تک مجھے 10 شعر تبرہ کے تیار کی مزہ لے جاتے، کیا پردے والا ہو جائے گی تیری؟ کمال ہے بھائی، دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے تبرہ، لیکن اس کا بھی تو طریقہ، اللہ نے بھی تو تبرہ کیا ہے، معصومین نے بھی تو کیا ہے، نہیں کیا؟ معصومین نے طریقہ ہے نا بھائی، غالب قلم تھوڑی ہوتی شاعری میں، خطابت میں، اللہ کے بندو۔ یہ کہاں سے کھل سائی ہمارے یہاں؟ سنو بچوں، آپ کو عالم بنا، آپ کو خطیب بننے کے آگے جا کے سب سے پہلی چیز ہے زبان کی پاکیزگی۔ اگر زبان میں پاکیزگی نہیں، زبان میں اثر نہیں ہوگا، یہی زبان برباد کر دے گی عقائد کو بھی، قوم کو بھی۔ کہ پہلے کے علماء ہمارے تبرہ نہیں کرتے تھے کیا؟ بھری ہوئی ان کی کتابیں پڑھا نہیں کرتے تھے، لیکن زبان کی پاکیزگی کے بڑی سے بڑی بات کرتے تھے، لیکن ایسے انداز میں کرتے تھے کہ سامنے والے کو برا نہیں لگتا تھا کہ چلو ادبی انداز کی بات۔ تو بیٹا یاد رکھیں، بہت مشکل میں ہے، مطلب مشکل، یہ ہزاروں بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ آخری بات سنو بچوں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کوئی معمولی بچے نہیں ہو، سنو کیوں ہزاروں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے؟ انہی ہزاروں بچوں میں سے کوئی ایک نکلتا ہے، خمینی بن جاتا ہے، خامنہئی بن جاتا ہے، سیستانی بن جاتا ہے، حسن نصراللہ بن جاتا ہے، انہی میں سے ایک بچہ، اور پوری قوم کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہم لوگ میں چوبی نہیں، نہ قبلہ رضی جعفر صاحب، نہ ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن جگہ جگہ کیوں یہ بیج بوئے جاتے ہیں؟ مولا کے قول کا خلاصہ کرتا ہوں، کیوں؟ تاکہ ایک دن باغ لگا ہوا مل جائے، جگہ جگہ بیج بوئے جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بیج اسی لیے بوئے جاتے ہیں، انہی میں سے کوئی ایک نکلے گا، اس ایک گوہر کو تلاش کرنے کے لیے، اس ایک موتی کو تلاش کرنے کے لیے بخش و غواصی یعنی غوطہ خوری کی جاتی ہے کہ سمندر کی تہ میں شاید کوئی موتی کسی سیپ کے پیٹ سے نکل رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کیوں نہیں ہر بچہ اپنے طور پہ سوچے، میں اماموں کی بات نہیں کر رہا، معصوموں کی بات نہیں کر رہا، آپ جیسے انسان تھے یہ سب جن کے میں نے نام لیے، ہم اور آپ جیسے غیر معصوم، تو پھر آپ کیوں نہیں، ہر بچہ اپنے جگہ سوچے کہ میں کیوں نہیں ایسا بن سکتا کہ اپنی قوم کی تقدیر بدل دوں، اپنے دین کو مشکل سے نکالوں، اپنے مکتب کو مشکل سے نکالوں۔ یاد رکھیں بس، جب اس جذبے کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اطمینان رکھیں، تو
شہنشاہ ایران نے، سنو بیٹا، شہنشاہ ایران نے طنز کیا تھا، کہاں گئے تمہارے حامی، کدھر گئے تمہارے حامی جن میں تمہیں بڑا ناز تھا؟ امام خمینی نے ایک جواب دیا تھا کہ میرے حامی ماؤں کی گودوں میں ہے، جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ماؤں کی گودوں میں، پھر کیا ہوا کہ وہی جو گودوں میں تھے 16-17 سال کے بعد جب جوان ہوئی وہ نسل، وہی نسل انقلاب لے کر آئی۔ انہی چھوٹے چھوٹے بچوں میں تھے